الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 164 لیکچر نمبر 51 51 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں وہ چیزیں لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کیا ہوا ہے، ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے الہ واحد ہونے کے دلائل، اکیلا معبود، قرآن مقدس نے ان 8 چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے ایک ہونے کے ثبوت میں کئی جگہ بیان فرمایا، یہاں ان سب کو جمع کر دیا۔ کائنات کی ان چیزوں کا خاص طور پر ذکر کرنے کی وجہ یہ کہ ان کے متعلق خود مشرکین بھی مانتے تھے کہ ان کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں۔ آسمان، زمین، رات دن کا اختلاف، سمندروں میں کشتیوں کا چلنا، لوگوں کو نفع پہنچانا، آسمان سے پانی برسنا، زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دینا، اور پھر زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دینا، ہواؤں کے بدلنے اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کتنے بڑے آسمان، ان کی موٹائی اور چوڑائی اور لمبائی حد نگاہ تک، ایسے ہی 7 زمینیں، ان کی تخلیق ہے۔ دنیا کا کوئی بھی باغی اگر یہ اعلان کرے کہ میں رب کی زمین سے نکل جاؤں گا، جہاں بھی جائے گا رب کی زمین موجود ہوگی، جہاں بھی جائے گا۔ وہ یہ کہے کہ میں آسمانوں سے نکل جاؤں، سبحان اللہ، ممکن ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں جائے گا رب کا آسمان۔ پھر آسمانوں کی تخلیق پر نگاہ دوڑائیے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں مشرکین کا بھی عقیدہ تھا کہ ان کو پیدا کرنے والا صرف اللہ کی ذات۔ اتنی بڑی تخلیق کو پیدا کرنے والا مانتے تھے کہ اللہ کی ذات ہے، لیکن
اولاد اور شفا اور اپنی حاجتیں اور آرزویں ایک بت کے سامنے جا کر سوال کرتے تھے۔ آج بھی اگر یہی سوال ان مشرکین جو مکہ کے مشرکین سے بھی بدتر، مشرکین سے بدتر عقیدے کے لحاظ سے، ان سے بھی اگر پوچھا جائے کہ آسمان کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے سجایا، تو یہ کہیں گے رب کریم۔ لیکن مشکل کشا علی اور نبی اور ولی کو مانیں گے۔ کمال دیکھیے، اتنی بڑی تخلیق میں کسی کی شراکت ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن اتنے سے بچے کی شراکت کہ اس کی تخلیق میں ہمارے بابے کی شراکت، بابے نے لے کر دیا، رب نہیں دینا چاہتا تھا۔ جیسے پیر نظام الدین ملتان والے جو ہیں، ان سے ایک عورت نے آ کر اولاد کا سوال کیا، اس نے کہا لوح محفوظ پر تیرے لیے کوئی اولاد نہیں لکھی۔ روتی ہوئی نکلی باہر، ان کا بچہ کھیل رہا تھا۔ نے کہا بی بی روتی کیوں ہے؟ کہا اولاد لینے کے لیے آئی تھی، انکار ہو گیا۔ ساتھ پکڑا، لے کر گیا کہ اس کو اولاد چاہیے۔ کہا اس کے مقدر میں نہیں ہے۔ کہا اگر مقدر میں ہوتی تو تیرے در پہ آتی، مقدر میں نہیں ہے جبھی تو مانگنے آئی ہے۔ اور وہ اس سے بھی بڑا ولی بن گیا۔ تو آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق صرف ایک بادشاہ حقیقی اللہ وحدہ لا شریک کا کام۔ نمبر 2، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا بدلنا۔ کوئی دنیا کا بزرگ، بڑے سے بڑا، جن کو یہ لوگ مانتے ہیں اور کہانیاں گھڑ رکھی ہیں، وہ کہے کہ آج میں سورج غروب نہیں ہونے دوں گا، آج دن ہی رہے گا، یا آج تھکا ہوا ہوں رات لمبی کر دینی ہے، صبح نہیں ہونے دینی میں نے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا جب مناظرہ ہوا تو بادشاہ وقت نے کہا تھا اپنے رب کا تعارف کرواؤ، کہ رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ کہنے لگا قال انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کر دیتا ہوں۔ جیل سے ایک قیدی کو پکڑا جس کی موت کے وارنٹ تھے، اسے آزاد کر دیا اور چلتے ہوئے بازار سے پکڑ کر قتل کر دیا، یہ بھی کوئی کام ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ موٹی عقل کا آدمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب سورج پر کنٹرول کس کا ہے؟ حیران رہ گیا ہکا بکا کہ یہ کیسا سوال ہے کہ سورج میں مغرب سے نکالوں صبح کو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جو کہا بڑی مثل مشہور ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنی تھی اور سورج کو واپس بلایا گیا، سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ۔ کہ سورج ٹھہر گیا کہ بس اب علی نے نماز پڑھنی ہے، غروب ہی نہیں ہونے دے رہا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ، بالکل جھوٹ اور ظلم کی حد۔ سورج تو رب کے قبضے میں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعائیں کر رہے ہیں کفار کے لیے، اللہ ان کو برباد کرے، انہوں نے ہماری عصر کی نماز ضائع کرا دی۔ خندق والے دن عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے پیغمبر اللہ ان کی قبروں کو، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی انہوں نے۔ سورج کیوں نہیں رکا؟ سفر پر نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلال کو کہا رضی اللہ تعالیٰ سو جاؤ، تم جاگتے رہنا، ہم آرام کر رہے ہیں، نماز پر اٹھا دینا۔ سوئے رہے،
سورج کی کرنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا۔ سورج کیوں نہیں رک گیا نکلنے سے کہ نبی نے نماز پڑھنی ہے؟ سب جھوٹ خرافات بکتے ہیں یہ لوگ۔ آج بھی ہم یہ اعلان کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں ان سب پیر پرستوں کو، علم پرستوں کو، سب کو، یہ اہل بیت کے پجاریوں کو، کہ کہو کہ رات چھوٹی ہو جائے، روک دے رات، دن کو ٹھہرا کے دکھائے ہمیں کچھ کام۔ واختلاف اللیل والنہار، وہ بادشاہ ہے، جب چاہتا ہے راتیں لمبی کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے راتیں چھوٹی کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے دن لمبا کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے دن چھوٹا کر دیتا ہے۔ موسم سرما کے اندر لوگ کہتے ہیں ابھی تو ظہر پڑھ کر گھر پہنچے ہی تھے کہ عصر ہو گئی۔ واختلاف اللیل والنہار، جب رات دن کو بدلنے والی قوت اور طاقت صرف میرے رب کے ہاتھ میں ہے، تو وہ تمہیں صحت نہیں دے سکتا، اولاد نہیں دے سکتا، تمہاری کشتی کو کنارے پہ نہیں لگا سکتا؟ تم کیوں خرافات بکتے ہو کہ اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا؟ والفلک التی تجری فی البحر، جو سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں ان کو پار لگانے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ تم تو مکہ کے مشرکوں سے بڑھ گئے، ان کی کشتی جب کبھی سمندر میں پھنستی تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، پھر خالص اللہ کو پکارتے تھے، سب لات منات اور عزا سب بھول جاتے تھے کہ اب اس مصیبت سے نجات صرف اللہ دے سکتا ہے۔ وہی ذکر اللہ نے یہاں کیا، وہ کشتیاں جو سمندروں میں چلتی ہیں چیزیں لے کر، جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، ان سمندروں پر کنٹرول کس کا ہے؟ سبحان اللہ، کس کے نام سے وہ چل رہی ہے؟ کون ہے ان کو چلانے والا؟ کون ہے کنارے پر پہنچانے والا؟ والفلک التی تجری فی البحر، اتنے بڑے سمندر میں جہازوں کو کنارے پر لگانے والا اللہ کی ذات ہے، تو وہ تم چھوٹے سے بندے کو تمہاری تکالیف کو دور نہیں کر سکتا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ دیکھ لو کہ یہ لکیریں بولتی ہیں، ہاتھ بتاتے ہیں، نجومی بتاتا ہے، سید خبر دے دیتا ہے کل کیا کھائی تھی، آسمان سے پانی برستا ہے۔ تو کوئی دنیا کا شخص آئے ہمارا چیلنج قبول کرے، جتنے بھی تمہارے پیر زندہ اور مردہ قبروں کے اندر یا قبروں کے اوپر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے ملنگ دھڑنگ سب کے سب وہ آئیں اور ایک چھت پر جو 25-40 کا مکان ہے اس کی چھت پر گرنے والے قطروں کی تعداد خبر دے دے۔ ہمارا رب جانتا ہے، آسمان سے قطرے تو بعد میں گرتے ہیں، وہ پہلے ہی جانتا ہے میں نے کس جگہ پر کتنے قطرے گرانے بارش کے۔ اپنے سر کے بالوں کی تعداد کوئی گن کر بتائے؟ سبحان اللہ۔ آسمان سے پانی برسانے والا اللہ، ان قطروں کی تعداد کو جاننے والا اللہ، کس جگہ پر کتنے مقدار میں بارش برسانی ہے، قطرے گرانے ہیں، ان کی تعداد جاننے والا اللہ سبحانہ و تعالی۔ وہ تمہاری مشکلیں نہیں دور کر سکتا، تمہیں اولاد نہیں دے سکتا، تمہاری التجائیں نہیں پوری کر سکتا۔ پھر اس پانی سے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کون کرتا ہے؟ بنجر زمین ہے، کوئی پانی کا قطرہ نہیں، بادل کو دیکھ کر لوگ ہل چلانا شروع کر دیتے ہیں، پانی برستا ہے اس میں بیج ڈال دیتے ہیں، گندم ڈال دیتے ہیں۔ اب آسمان سے پانی برسا، اس زمین میں پہنچا، زمین کو زندہ کیا، وہاں لہلہاتی کھیتیاں، لہرانے والا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اور پھر جا کر بابے کے نام کا ٹوپا دے آتے ہو، جب گندم کی کٹائی کرتے ہو تو یہ بابے کے نام، بابے نے یہ گندم اگائی ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا،
وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، ان جانوروں کی خوراک کا بندوبست، رزق کا بندوبست کرنے والا کون ہے؟ جنگلوں کے اندر درندے رہ رہے ہیں، جانور رہ رہے ہیں، حشرات رہ رہے ہیں، ان سب کی خوراک کا بندوبست کرنے والا اللہ ہے۔ تو تمہاری چھوٹی سی دکان کو اللہ نہیں چلا سکتا؟ تم کہتے ہو جب سے پیر کا قدم آیا 14 طبق روشن ہو گئے ہیں، 14 دکانیں بن گئی ہیں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پاس۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہواؤں کے بدلنے میں، گرم لویں چل رہی ہوتی ہیں، آسمان پر بادل آتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چل پڑتی ہیں، لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ بارش برسے گی۔ ان ہواؤں کو بدلنے والا کون ہے؟ کبھی تیز کر دیتا ہے، کبھی آہستہ کر دیتا ہے، کبھی طوفان بن جاتا ہے، سب کچھ اکھڑ جاتا ہے، تباہی آ جاتی ہے، درخت کٹ کٹ کر سڑک پر گر جاتے ہیں، روڈ بلاک ہو جاتے ہیں۔ کون ہے؟ اللہ۔ والسحاب المسخر، آسمان اور زمین کے درمیان، بین السماء والارض، بادل دیکھو سامنے نگاہ اٹھا کر، اس کو تمہارے بابے نے روکا ہوا ہے؟ زمین کے اوپر تمہارے بابے نے بھیجا ہے یہ بادل، بین السماء والارض؟ وہ ایک منحوس ہے نا، لاسانی سرکار، وہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ یہ میرے نوکر ہیں، اور نیچے بیٹھے ہوئے سب سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اس کو برباد کرے جو عقیدوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے اس میں بہت نشانی ہے۔ اسی کو دیکھ کر آدمی توحید کا عقیدہ اپنا لیتا ہے، اسی کو دیکھیے سورۃ القاف، سورۃ القاف آیت نمبر 6۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا، بغیر ستون کے، جن کا اسے کوئی سہارا، بغیر ستون کے اتنی بڑی چھت۔ سبحان اللہ، اسی کو دیکھ کر آدمی عقیدہ توحید کو درست کر سکتا۔ اور زینت دی ہے، رات ہوتی ستاروں سے کیسے اللہ اسے مزین کر دیتا، سبحان اللہ، اس میں کوئی شگاف نہیں، اس طرح کوئی فرق بھی نہیں۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ یہ سورۃ الملک ہے، دیکھیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمال ہے اس بادشاہ کا جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے۔ اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا، یعنی کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ، کوئی خلل، بالکل سیدھے اور برابر۔ اس بات پر دلالت کرتے ہیں ان سب کا پیدا کرنے والا بہت سارے خدا نہیں، اللہ نہیں، صرف ایک ہے، اور وہی داتا، گنج بخش اور رنج بخش۔ دیکھ لو سبحان اللہ۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ لے، کیا کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے؟ دوبارہ دیکھنے سے کوئی عیب، کوئی نقص نکل آتا ہے۔ اللہ دعوت دے رہا ہے، بار بار دیکھو اس آسمان کی طرف، سبحان اللہ، کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، پھر دہرا کر 2 بار دیکھ لے، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ سبحان اللہ، اپنی عظیم قدرت اور وحدانیت کو اللہ وعدے کر رہا، اس لیے اہل حدیث ایک رب کی عبادت کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ
بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے آراستہ کیا، چراغوں سے، اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا۔ یہاں ستاروں کے دو مقصد بیان کیے گئے ہیں، ایک آسمانوں کی زینت، کیونکہ وہ چراغوں کی طرح جلتے ہوئے نظر آتے ہیں، دوسرے شیطان اگر آسمانوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ شرارہ بن کر ان پر گرتے ہیں، تیسرا مقصد ان کا یہ ہے کہ ان سے بحر و بر میں راستوں کی نشاندہی بھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سورت قاف اور سورت ملک ایک اور مقام پر سورت ملک میں فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ والیہ النشور، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست اور مطیع کر دیا، ذلول کے معنی مطیع، جو تمہارے سامنے جھک جائے، سرتابی نہ کرے، زمین کو تمہارے لیے نرم اور آسان کر دیا، اسے اس طرح سخت نہیں بنایا کہ تمہارا اس پر چلنا پھرنا ہی مشکل ہو جائے، آباد ہونا ہی مشکل ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاکہ تم اس کی راہوں پر چلتے رہو۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، مناکب منکب ان کی جمع، جانب یہاں اس سے مراد اس کے راستے اور اطراف اور جوانب، یعنی اس کے راستوں میں چلو۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِ، اور اللہ کی روزیاں کھاؤ اور پیو، زمین کی پیداوار سے کھاؤ اور پیو۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا۔ سبحان اللہ۔ سورت لقمان میں دیکھیے اللہ کریم کیا فرماتے ہیں۔ سورت لقمان اللہ کریم نے فرمایا، سورت لقمان آیت نمبر 11، فرمایا ھذا خلق اللہ، ھذا خلق اللہ۔ یہ دیکھو کیا کمال کی توحید ہے اس رکوع کے اندر، اس کی تفصیل میں۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین۔ یہ ہے اللہ کی مخلوق، ھذا یہ اشارہ اللہ کے ان پیدا کردہ چیزوں کی طرف جن کا ان آیات میں ذکر ہوا ہے۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق، یہ انسان، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ آسمان، یہ زمین، یہ رات، یہ دن، یہ کشتیاں، یہ سمندر، بحر و بر۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي، تم مجھے اس کے سوا دوسرے کسی کی مخلوق تو دکھاؤ جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ دیکھو، جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو دکھاؤ جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ گویا ہر چیز کا خالق اللہ تعالی، اللہ تعالی۔ کوئی ہے جو کسی کی تخلیق دکھا سکے کہ اس کو میں نے پیدا کیا؟ نام پیراں دیتا، پیر بخش، علی بخش، محمد بخش، احمد بخش، کہ اللہ نے احمد نے دیا، محمد نے دیا، علی نے دیا، پیر نے دیا، ولی نے دیا، گنج بخش اور رنج بخش اور اولاد۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ تم ذرا اپنے بابوں کی کوئی تخلیق تو دکھاؤ جن کو تم پکارتے رہتے ہو۔ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی چیز پیدا کی ہو، کوئی انسان پیدا کر دیا ہو، کوئی درخت بنا دیا ہو، کوئی ایک چیز تو دکھلاؤ۔ ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ کی ذات سبحانہ وتعالی۔ جب خالق وہ ہے تو عبادت بھی صرف اسی کی ہوگی۔ کسی قبر پر سجدہ، رکوع، قیام، دعا، استغاثہ، استعانت حرام۔ سبحان اللہ۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔
ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ لقمان اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی عقل، فہم، بصیرت عطا فرمائی، بڑا ممتاز مقام عطا فرمایا۔ ان سے کسی نے پوچھا یہ فہم کیسے حاصل ہوا، یہ بصیرت کیسے حاصل ہوئی؟ انہوں نے کہا امانت اختیار کرنے سے، میں نے کبھی خیانت نہیں کی، امانت اختیار کرنے سے، بے فائدہ گفتگو کرنے سے، خاموشی کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، دیکھیے، راست بازی، امانت، بے فائدہ گفتگو کے چھوڑنے سے اور خاموش رہنے سے۔ ان کے حکمت اور بصیرت کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، لقمان الحکمہ، کہ ان کے یہ غلام تھے، ان کے آقا نے کہا بکری ذبح کر کے اور اس کے بہترین 2 حصے لے کر آؤ، عمدہ گوشت کا حصہ لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کر لے آئے، عمدہ زبان اور دل۔ دوسرے موقع پر ان کے آقا نے پھر کہا بکری ذبح کر کے سب سے بدترین حصے لے کر آؤ اس کے۔ پھر وہی زبان اور دل لے کر آ گئے، سب سے اعلیٰ بھی اور سب سے بدتر بھی۔ پوچھنے پر بتلایا زبان اور دل اگر صحیح ہوں تو یہ سب سے بہتر، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ زبان بگڑ جائے تو دیکھو کیسے بندہ مار کھاتا ہے بازار کے اندر ہی، کسی کو گالی دے دے، پھر دیکھو اس کی لترول کیسے ہوتی۔ دل بگڑ جائے اللہ کا باغی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انشکر للہ، کہ تو اللہ کا شکر کر، اللہ کی نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا، اس کے حکم پر عمل، فرما برداری۔ ومن یشکر فإنما یشکر لنفسی، ہر شکر کرنے والا اپنی ہی نفع کے لیے شکر کرتا۔ ومن کفر، اور جو ناشکری کرے وہ جان لے اللہ تعالیٰ تو بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سورۃ لقمان ہے۔ دیکھیے پھر واختلاف اللیل والنہار، سورۃ قصص، فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون، کہہ دیجئے دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کتنی خوبصورت آیت، چیلنج ہے۔ قیامت تک رات ہی رکھے تو کسی کی جرت ہے کہ صبح سورج نکال دے؟ یہ سارے بر صغیر کے نہیں، پوری دنیا کے مردہ اور زندہ سب پیر، فقیر، درویش، ابدال، کتب، جو کچھ تم نے بنا رکھے سب کو جمع کر لو، کیا کوئی سورج نکال سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، پوچھئے کہ یہ بھی بتا دو اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے، دن ہی دن رکھے، تو بھی سوائے اللہ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے؟ دیکھو، ہے کوئی بابا جس میں تم آرام حاصل کرو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ چیلنج ہے، یہ ہے واختلاف اللیل والنہار۔ نہ کوئی رات لا سکتا ہے نہ کوئی دن سوائے اللہ سبحانہ وتعالی کے۔ جب اتنی بڑی تخلیق اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ پھر بندے کی ہر چیز پوری کرنے پر قادر ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر، اسے چھوڑ کر قبروں پر جا کر کیوں سوال کرتے ہو؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی نے تو تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے، اللہ نے کی ہے نا، کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو۔ رات کو آدمی سو جاتا ہے اور دن میں جا کر کمائی کرتا ہے۔ یہ دن اور رات دونوں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں، بہت بڑی نعمتیں۔ رات کو تاریک بنایا تاکہ لوگ آرام کریں اور جسم
سو جائے۔ اندھیرے کی وجہ سے ہر مخلوق سونے اور آرام کرنے پر مجبور ہے، وگرنہ اگر آرام کرنے اور سونے کے اپنے اپنے اوقات ہوتے تو کوئی بھی مکمل طریقے سے سو نہ پاتا۔ کاروبار، محنت، مشقت کے لیے نیند بڑی ضروری ہے۔ نیند کے بغیر قوت حاصل نہیں ہو سکتی۔ کچھ سو رہے ہیں اور کچھ لوگ جاگ رہے ہوں تو سونے والوں کے لیے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ رات بنا دی کہ ساری دنیا ہی سو جائے۔ اب یہ دنیا ہی بے وقوف ہے جو ساری رات جاگتی ہے اور دن میں 12 بجے تک سوئے رہتے ہیں۔ رات کو تاریک بنایا اور دن کو روشن بنایا کہ خوب روزیاں تلاش کرو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ دیکھ لو دن کی روشنی میں ہر کام بڑا آسانی سے یہ انسان کر لیتا ہے۔ یہ وقت اختلاف اللیل والنہار۔ سورۃ اعراف دیکھیے آیت نمبر 54۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ فی 6 ایام، یہ 6 دن اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ، یہ 6 دن۔ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ 6 دن۔ جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ہفتے والے دن کوئی تخلیق نہیں کی، اس لیے اسے یوم السبت کہتے ہیں۔ یوم السبت، سبت کے معنی کاٹنے کے ہیں، یعنی اس دن تخلیق کا کام قطع ہو گیا۔ ہماری دنیا کا دن جو طلوع شمس سے شروع ہوتا ہے اور غروب پر ختم ہو جاتا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دن میں، 6 دن میں پیدا فرمایا۔ یغشی اللیل النہار ثم استوى علی العرش فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر قائم، مستوی ہوا۔ مستوی معنی علو اور استقرار، سلف بغیر کسی تشبیہ کے یہ معنی مراد لیتے ہیں۔ اللہ تعالی عرش پر بلند کس طرح، کس کیفیت سے ہم بیان نہیں کر سکتے، بلا تعویل، تعطیل اور تمثیل کے۔ بس ہمارا ایمان ہے کہ وہ آسمان پر مستوی ہے، عرش پر مستوی ہے۔ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے اس نے کفر کیا، اور جس نے اللہ کی اپنے بارے میں بیان کردہ کسی بات کا انکار کیا اس نے بھی کفر کیا۔ اللہ کے بارے میں اس کی یا اس کے رسول کی بیان کردہ بات کو بیان کرنا تشبیہ نہیں۔ جو باتیں اللہ کے بارے میں نص سے ثابت ہیں ان پر بلا تعویل، بلا کیف و تشبیہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ بڑے بڑے یہاں پر گمراہ ہوئے مفسر جنہوں نے خلقت بیدی، تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کے ان ہاتھوں کو اس سے معنی قوت مراد لیا۔ یہ معتزلہ اور جہمیہ یہ سب کے سب برباد ہوئے، اور آج کے یہ بھی بڑے بڑے جدید مفسر یہ بھی سب برباد ہوئے کہ انہوں نے اللہ کی صفات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اب آیا آگے وَالتَّصْرِيفِ الرِّحَا وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، دیکھیے اس کے بارے میں قرآن مجید کی سورۃ اعراف آیت نمبر 57۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ
حتى إذا أقل سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ اور وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خشک کر دیتی ہیں۔ یہ ہے وتصریف الریاح، ہواؤں کے بدلنا۔ قرآن مجید، سبحان اللہ۔ اپنی الوہیت اور ربوبیت کے دلائل اور احیاء اور موت کے دلائل سب کے سب۔ بارش سے پہلے وہ ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے جو بارش کی خوشخبری دیتی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ خوشخبری دیتی ہیں۔ بھاری بادل سے مراد پانی سے بھرے ہوئے بادل ہیں۔ کبھی جہاز میں سفر کریں اور بادلوں کا دور ہو تو وہاں آ کر پھر وہ اعلان کرتے ہیں جہاز والے کہ کچھ جھٹکے لگیں گے، بادلوں میں سے جہاز گزر رہا ہے۔ اتنے پانی کے اندر سے جب وہ بادلوں سے ٹکراتا ہے جہاز تو جہاز سارا ایسے پورا ہلنے لگ جاتا ہے اور انسان خوف کھا جاتے ہیں۔ یہ اتنے بھرے ہوئے پانی سے بادل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی، یہ ہے بات، حتی اذا اقل سحابا ثقالا، تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، لبلد میت، پھر فانزلنا بہ الماء، پانی برساتے ہیں اس سے، فاخرجنا بہ من کل الثمرات، پھر ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں اس سے۔ سبحان اللہ، ہر طرح کے، ہر قسم کے پھل، رنگوں میں، ذائقوں میں، خوشبوؤں میں، شکل و صورت میں بالکل مختلف۔ پلاٹ ایک ہے، باغ ایک ہے، زمین کا ٹکڑا ایک ہے، مختلف قسم کے پودے لگ گئے مختلف پھلوں کے، آسمان سے ایک ہی رنگ کا پانی برس رہا ہے، ایک ہی ذائقے والا، لیکن پھل اس میں سے مختلف نکل رہے ہیں۔ جو اتنا قادر مطلق ہے اس کو چھوڑ کر ظالموں تم نے قبر کی باتیں شروع کر دی اور مردے اور زندہ کے سامنے سجدے شروع کر دیے۔ کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو۔ جس طرح پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا ہے اور پھر وہ زمین غلے اور پھل اور پتہ نہیں کیا کچھ پیدا کرتی ہے، قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ اسی زمین سے جو مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہوں گے دوبارہ زندہ کر دے گا اور پھر ان سے حساب لے گا۔ پھر پوچھے جاؤ گے کس کی عبادت کرتے تھے، کس سے مانگتے تھے۔ دیکھیے آخری بات آج کے درس کی، آخری بات، سورۃ نور آیت نمبر 43۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ وینزل من السماء من جبال فیہا من برد فیصیب بہ من یشاء ویصرفہ عن من یشاء یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، والسحاب المسخر بین السماء والارض۔ یہ دیکھیے یہ ایک اور مقام پر کیا ہے، بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں ان کے درمیان میں سے می برستا ہے، وہی آسمان کی جانب سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے۔ سبحان اللہ، اولے، سبحان اللہ۔ پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے اور جن سے چاہے ان سے انہیں ہٹا دے۔ سبحان اللہ، یہ اولے اور بارش بطور رحمت جنہیں چاہتا ہے پہنچاتا ہے اور جنہیں چاہتا ہے ان سے محروم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کئی مرتبہ یہ اولے ایسی جگہ پر برسا دیتا ہے کہ ساری پکی پکائی فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ بادل ہی سے نکلنے والے بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے گویا اب آنکھوں کی روشنی لے جائے گی، آنکھوں کی روشنی لے چلے۔ بادلوں میں چمکنے والی بجلی جو عام طور بارش کی
خوشخبری دیتی ہے، اس میں اتنی شدت کی چمک ہوتی ہے کہ وہ آنکھوں کی بصارت لے جانے کے قریب ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ کی توحید جس کی طرف ہم دعوت دے رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔